بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد ملک ایکسکلوسیو۔ میں ہوں شہزاد ملک اور آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اس وقت۔ وہ یہ ہے کہ مبینہ طور پر آصف علی زرداری کے انتہائی قریبی دوست احمد مصطفیٰ میمن صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف کو ایک خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے کہ 26 اگست کو مجھے زرداری صاحب کے اے ڈی سی جلال صاحب نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی زرداری صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور جس وقت میں دوسرے دن بلاول ہاؤس گیا زرداری صاحب سے ملنے، تو جلال صاحب کے ساتھ کمشنر ویسٹ محمد علی شاہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کمشنر ایسٹ زرداری صاحب کے جو اے ڈی سی ہیں جلال صاحب کے ساتھ کمشنر ایسٹ محمد علی شاہ بھی تشریف فرما تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایگریمنٹس تھے، اور ان ایگریمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ جو مصطفیٰ میمن صاحب کی زمین ہے ڈسٹرکٹ ملیر میں لگ بھگ 75 ایکڑ، وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ زرداری صاحب کے مبینہ طور پر فرنٹ مین جو ہیں محمد صدیق آدم جی، ان کے نام پہ کر دیں۔ تو آگے چل کے انہوں نے خط میں لکھا کہ جس وقت ظاہر ہے انہوں نے مجھے یرغمال بنا لیا تھا، مجھے اغوا کیا ہوا تھا، اور انہوں نے میرا فون لے لیا اور مجھے کسی سے بات کرنے کی، تو 4 گھنٹے کی صورتحال کے بعد کچھ گارنٹیز اور اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑا، اور اس کے بعد میں نے والد صاحب سے بات کی، والد صاحب نے زرداری صاحب سے بات کی، تو بات دھمکیوں تک آ گئی۔ اور کچھ دنوں کے بعد زرداری صاحب کے مبینہ طور پر فرنٹ مین جو ہیں علی حسن بروہی، انہوں نے ایک اور اپنے دوست کے ساتھ جتوئی صاحب کے ساتھ مل کے سپر ہائی وے پہ مصطفیٰ میمن صاحب کے جو 4 پیٹرول پمپ ہیں، 2 سی این جی اور 2 فلنگ سٹیشن پیٹرول اینڈ ڈیزل پمپس جو ہیں، ان کے اوپر نامعلوم افراد کے ساتھ جا کے اسلحے کے زور پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اور ابھی تک کی یہ پوزیشن ہے۔ اور ساتھ ہی مصطفیٰ میمن صاحب نے یہ موقف اختیار کیا کہ کراچی میں میرے اوپر جھوٹی ایف آئی آر دے دی گئی قبضے کی، اور اس وقت جس وقت انہوں نے جھوٹی ایف آئی آر میرے اوپر دی، اس وقت میں کہتے ہیں ملک سے باہر تھا، اور انہوں نے اپنا ایگزٹ لگے ہوئے اور انٹری لگی ہوئی پاکستان کے اندر، انہوں نے پاسپورٹ کی کاپی بھی درخواست کے ساتھ لو کر دی، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جتنا ایگریمنٹ جو محمد صدیق آدم جی کے نام پہ میں نے جو زمین کروانے کے لیے مجھے کہا گیا، ان کی کاپیز بھی انہوں نے چیف جسٹس کو لکھی گئی درخواست کے ساتھ لو کر دی ہیں۔ اس سارے معاملے پہ گہری نگاہ رکھتے دا نیوز کے سینئر انویسٹیگیٹو رپورٹر جناب امداد سومرو صاحب میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ سومرو صاحب، آپ بتائیے، آپ نے سب سے پہلے معاملہ آپ تک پہنچا، ابھی تک آپ تھورولی تمام ڈاکومنٹس کو وزٹ کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں ساری چیزیں، اصل معاملہ کیا ہے، صورتحال کیا ہے یہ ساری؟ شہزاد صاحب مہربانی، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ سندھ کے حکمرانوں، خاص طور پہ آصف زرداری صاحب کی جو ایک نا ختم ہونے والی بھوک اور لالچ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ایک قصہ ہے۔ یہ غلام مصطفیٰ میمن صاحب ان کے بہت ہی قریبی رفقا میں ان کا شمار ہوتا تھا، انہوں نے ان کی بڑی مدد کی۔ جو پیپلز پارٹی کے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ غلام مصطفیٰ میمن ہی تھے جب آصف زرداری کی بے نظیر صاحبہ سے شادی ہو رہی تھی، شہید بے نظیر بھٹو سے شادی ہو رہی تھی، جی تو اس کے ابتدائی خرچے کے پیسے بھی انہوں نے ان کو دیے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے بڑے خرچے بھی اٹھائے، ناز بھی اٹھائے، نخرے بھی اٹھائے، لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی اپنی فطرت سے مجبور ہوتا ہے، تو زرداری صاحب کی 2 لاکھ ایکڑ زمین ان کے پاس ہے، لیکن ان کی وہ بھوک جو ہے اور لالچ جو ہے ختم نہیں ہو رہی۔ اس سے پہلے انہوں نے ذوالفقار مرزا کی زمین اور شوگر مل ہتھیانے کی کوشش کی، ستار بچانی کی شوگر مل انہوں نے لے لی، لاڑ شوگر مل جو سندھ کے ایک بڑے لائق جو بے نظیر صاحبہ اور شہید ذوالفقار بھٹو کے وہ ساتھی تھے غلام مصطفیٰ شاہ صاحب، ان کی جو لاڑ شوگر مل اور 400 ایکڑ زمین تھی وہ انہوں نے ہتھیا لی۔ اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں جو میر خاص کے جو ہے جو فوڈ کے منسٹر تھے، ان کی بھی پراپرٹی کا بھی سنا ہے ان سے لے لی ہے۔ تو یہ غلام مصطفیٰ میمن صاحب ان کے بڑے قریبی رفقا تھے، رفیق تھے، لیکن انہوں نے لالچ میں آ کر ان کی زمین ہتھیانے کی کوشش کی۔ انہوں نے جو خط لکھا ہے ان کے بیٹے نے مختلف اتھارٹیز کو، پرائم منسٹر کو لکھا ہے اور کئی جگہ پہ لکھا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا ہے، اس میں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ ان کو بلاول ہاؤس میں یرغمال بنایا۔ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے، بلاول ہاؤس ایک سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ ہے، بالکل بالکل، اگر وہاں پر اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو باقی بچتا کیا ہے؟
ان کی جو احمد مصطفیٰ میمن ہے ان کی بات اس سے تقویت ملتی ہے کہ ان کے اوپر ایک کرمنل کیس کراچی کے سچل تھانے میں داخل ہوا. جی جی میرے اس حوالے سے جو وہاں کے ایس ایس پی ہے قمر رضا جسکانی، کراچی پولیس چیف، ان سے رابطہ کیا، 12 ان کو فون کیے، میسیجز کیے، آئی او سے بات کی کہ ایک بندہ پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا اور اس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے اپنے ہی پیٹرول پمپ پہ اپنے ہی ملازمین کے اوپر حملہ کیا، اپنے پیٹرول پمپ پہ حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی اور فائرنگ کی، اپنے ہی پیٹرول پمپ جو ان کے نام پہ رجسٹرڈ ہے. اوہ یہ اب تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کے 2 پیٹرول پمپ، 2 سی این جی اسٹیشن، سینکڑوں ایکڑ جو اراضی ہے جو کراچی کے ضلع ملی اور ضلع ایسٹ میں ہے ان پہ قبضہ ہو چکا ہے. جو وزن کرنے والے کانٹے ہیں ان پہ قبضہ ہو چکا ہے. ان کا کہنا یہ ہے، میری ان سے بات ہوئی ہے کہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں. اچھا، یہ شہزاد ساری کاروائی تب ہو رہی ہے جب سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے، حکم امتناعی موجود ہے کہ سندھ حکومت کو اور ڈی سی کو کہا گیا ہے کہ اس زمین کا اور پراپرٹیز کا جو اسٹیٹس ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لائی جائے گی. آج کی تازہ صورتحال یہ ہے کہ جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں، ذرائع کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ابھی تک میرے پاس فیصلے کی کاپی نہیں پہنچی ہے. جی جی آج سندھ ہائی کورٹ نے واضح حکم دیا ہے کہ یہ ساری پراپرٹیز، کیونکہ اس میں احمد مصطفیٰ میمن سندھ ہائی کورٹ میں گئے تھے، ساری پراپرٹیز کا قبضہ ہائی کورٹ کے ناظر کو دی جائے اور وہاں پر رینجرز کی سیکیورٹی تعینات کی جائے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو ڈی سی اور ایس ایس پیز ہیں وہ بلاول ہاؤس کے یا اسد زرداری کے ذاتی نوکر لگے ہوئے ہیں. عام آدمی سخت پریشان ہے، اس کی جان، مال اور عزت سندھ میں محفوظ نہیں ہے. یہ گزشتہ مہینے کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جس میں 800 ایکڑ زمین ہتھیانے کے لیے زرداری قبیلے کے حملے میں 6 بھنڈ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کا قتل ہوا، جس میں اب تک زرداری برادری کے اوپر 5 کیسز دہشت گردی کے داخل بھی ہوئے، 16 بندے اسلحے کے ساتھ گرفتار بھی ہو چکے ہیں. اور اس میں بتایا یہ جاتا ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ 800 ایکڑ زمین زرداری صاحب کیٹی زرداری بنانا چاہ رہے تھے، اپنی ذاتی شکارگاہ بنانا چاہ رہے تھے. اوہو اب اس میں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ انسان کا جو پیٹ ہے وہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتا ہے، تو یہ لالچ، پیسے کمانے کی اندھی ہوس پتہ نہیں کب ختم ہو گئی. ایک طرف وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں، ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ وہ ملک میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہا دیں گے اور یہاں پر حق اور انصاف کا بول بالا ہوگا، لیکن ان کا جو صوبہ سندھ ہے جہاں پر وہ 13-14 سال سے حکومت کر رہے ہیں اس کی یہ صورتحال ہے. اچھا سر، یہ بتائیں امداد سمرو صاحب کہ یہ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اور ہائی کورٹ کا ڈیسیشن آپ بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ میمن صاحب کے جو حق میں دیا ہے کہ رینجر کو تعینات کریں، اور ہائی کورٹ کا جو اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کا اسٹے آرڈر یا حکم امتناعی وہ تو میرے پاس موجود ہے پیپرز، ٹھیک ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس کے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. جس طرح کی صورتحال ہے مطلب صورت اسٹیٹس کو، ہاں مالکان کے پاس رہے گی. جی جی بالکل لیکن اس کے باوجود بھی ان کے زمینوں پہ قبضہ ہو گیا. آج کا تازہ آرڈر یہ ہے، وہ ابھی تک کاپی میرے ہاتھ پہ نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے لیکن مجھے کنفرم کیا ہے ان کے وکیل نے کہ سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ ساری پراپرٹی سندھ ہائی کورٹ کے ناظر کے حوالے کی جائے اور وہاں پر رینجرز تعینات کی جائے، رینجرز سیکیورٹی رینجرز دے ان کو. بالکل ٹھیک ہے. جی تو جی یہ صورتحال ہے. مطلب اس کے باوجود بھی وہ اپنی ہٹ دھرمی پر سندھ گورنمنٹ یا اسد زرداری صاحب کہہ لے یا ان کے جو حوالی ہیں وہ کہہ لے، اس پہ جو سب سے نگیٹو رول ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ فورس کا آ رہا ہے. وہ لوکل پولیس کے ساتھ مل کر قبضے کرنے میں ملوث بتائی جاتی ہے. قمر رضا جسکانی جو ایس ایس پی ایسٹ ہے اس کے لیے یہ تھا کہ وہ بڑے انتہائی اصول پسند اور ایماندار آفیسر ہے، لیکن وہ بھی اس معاملے میں بالکل بے بس نظر آ رہے ہیں. افسران صرف اپنے پوسٹنگ کی خاطر کمپرومائز کرتے ہیں، اس پہ عام آدمی بالکل پس جاتا ہے اور اس کے حقوق جو ہے وہ غضب ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سر. اس معاملے سے جڑی کوئی بھی اگر چیز ضرورت ہوگی تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور رابطہ کروں گا. فی الوقت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام. آپ نے دیکھا صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے خط لکھا اور چیف جسٹس سے، پرائم منسٹر سے اور آرمی چیف سے اپیل کی کہ ہماری جان اور مال کو خطرہ ہے، بچایا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا گردنوا کے لوگوں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، سب سے بڑھ کے اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.